الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و سلام، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کا اسم گرامی علی ہے اور والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی اور 33 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد ظاہر ہے اتنے معروف ہیں کہ ہر خاص و عام انہیں جانتا ہے، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شہر بانو ہے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو جہاں ایران کے دیگر اموال غنیمت مدینہ طیبہ پہنچے، دیگر قیدی پہنچے، وہیں شاہ ایران اس کی 3 بیٹیاں بھی قیدی بن کر مدینہ طیبہ پہنچی۔ یہ ظاہر ہے اپنے وقت کی سپر پاور ہے جس کو حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح کیا گیا، کثیر مال و دولت آیا، اور باقی قیدیوں کے ساتھ شہنشاہ ایران کی جب 3 بیٹیاں آئیں تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال مبارک یہ تھا کہ ان کو بھی بازار میں جس طرح غلاموں کو، لونڈیوں کو بیچا جاتا ہے، انہیں بھی بیچ دینا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ عام بچیاں نہیں ہیں، ظاہر عزت دار گھرانے کی بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ عامیانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، یہ خصوصی گھرانے کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ خصوصی سلوک ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ خصوصی سلوک یہ کیا گیا کہ ان کی باقاعدہ قیمت جو بازار میں بنتی ہے اس کا تعین کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت ادا کی، اور ان 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت محمد بن ابی بکر کے نکاح میں دی۔ ظاہر ہے یہ بھی خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں، ان کے نکاح میں بادشاہ زادی کو دیا گیا، اور دوسری بیٹی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی، اور تیسری بیٹی
یہ حضرت شہر بانو ہیں جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت شہر بانو ہیں جو اپنے سابقہ تعارف کے اعتبار سے بھی سپر پاور کی شہزادی ہیں، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اسلام قبول کیا، اور پھر جس گھرانے میں آئیں اس گھرانے جیسا تو کوئی گھرانہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں مدینہ طیبہ پیدا ہوئے، امام حسین اور حضرت شہر بانو کے گھر میں، اور ان کی ولادت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کے متعلق پیشین گوئی ارشاد فرما دی تھی، اور ان کا جو تعارف سرکار نے کروایا تھا وہ بھی بڑا انوکھا نرالا اور بڑا امتیازی تعارف سرکار نے ان کا کروایا۔ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین بھی حضرت جابر کو ملنے کے لیے آ گئے۔ جب امام زین العابدین تشریف لائے تو حضرت جابر حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ سرکار کے پاس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ بچپنے کے عالم میں تھے، جو ہی وہ حضور کے پاس پہنچے تو سرکار نے محبت سے ان کے منہ کو چوما، انہیں سینے سے لگایا، اور سرکار نے امام حسین کو اپنے پاس بٹھا کر ہمیں ارشاد فرمایا کہ لوگو، یہ میرا حسین ہے، اس کو اللہ رب العالمین ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا علی نام کا ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہوگا، اتنی عظمت والا اور اتنے بلند مقام کا حامل ہوگا کہ قیامت والے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو جو فرشتے حاملین عرش ہیں، اور یاد رکھیں کہ عام فرشتوں سے فرشتے سارے بلند مرتبہ ہیں، معصوم ہیں، لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کا مقام باقی فرشتوں سے زیادہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو حاملین عرش فرشتے ہوں گے ان میں سے ایک فرشتہ قیامت کے میدان میں ندا دے گا کہ عبادت گزار تو یہاں بہت ہیں، لیکن جو سید العابدین ہیں وہ کھڑا ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی ندا پر کھڑے ہونے والے صرف اور صرف حضرت سیدنا امام زین العابدین ہوں گے۔ یہ حضور ان کی ولادت سے پہلے ان کا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے سرکار کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ کو زین العابدین کہا ہی اس لیے جاتا ہے، آپ کا لقب ہی اس لیے زین العابدین ہے، ورنہ نام تو آپ کا علی ہے، لیکن زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی عابدین ہیں سب کی زینت آپ ہیں، سب کا بناؤ سنگار آپ ہیں، سب کو حسن و خوبصورتی آپ سے ملتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ امام زین العابدین کے بارے میں کہ انہیں اس لیے زین العابدین کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ دن اور رات کے اندر اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ چھوٹا سا معمول نہیں ہے، عام لوگ سال بعد کوئی برکت والی رات آتی ہے تو بڑے اہتمام سے بڑا کریں تو 100 نفل ادا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سارا سال اس پر اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اور ہوتا بھی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سال بعد بڑے اہتمام سے 100 نفل پڑھ لے وہ سارا سال نازا رہتا ہے، تو جس کا معمول روزانہ دن رات میں 1000 نوافل ادا کرنے کا ہو اس کے باقی معمولات عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سے سجدے کرنے والے، اور اتنی کثرت سے آپ سجدے کرتے اور اتنے انہماک سے آپ سجدہ کیا کرتے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ سجدے سے سر
اٹھاتے ہی اس لیے تھے کہ دوبارہ سجدے میں سر نے جانا ہے. پہلا ظاہر ہے سجدے سے سر اٹھے گا تو دوبارہ سجدے میں جائے گا. اس کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. اور عبادت کے اندر انہماک اتنا ہوتا، اتنا اہتمام ہوتا کہ جب آپ وضو فرمایا کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جسم پر کب کبھی طاری ہو جایا کرتی. کسی نے پوچھا حضور وضو کرتے ہوئے آپ بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کس بے نیاز کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. اس کی بارگاہ کا جلال، اس کی بارگاہ کی ہیبت سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں. اور اتنے استغراق کے ساتھ عبادت کیا کرتے کہ ایک دفعہ جس خیمے میں آپ، جس کمرے میں عبادت کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہاں اتفاق سے آگ لگ گئی. اور ظاہر ہے خیموں میں، گھروں کے اندر، کمروں میں چراغ وغیرہ جلانے کا عام رواج تھا. تھوڑی سی بے احتیاطی سے بھی وہ آگ لگ جایا کرتی تھی. آگ لگ گئی کمرے میں، لوگوں نے شور مچایا. اور طبی طور پر جہاں آگ لگتی ہے ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آگ بجھانے کے لیے وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں. شور ہوا، لیکن حضرت امام زین العابدین آگ لگنے سے پہلے بھی سجدے میں تھے. لوگ اکٹھے ہوئے، شور بھی ہوا، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کر کے وہ آگ بجھا دی. آپ پورے اہتمام کے ساتھ اپنی نماز کے اندر مصروف رہے. جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آگ لگی تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں آگ لگی تھی. پوچھا آپ کو اتنا بھی دھیان نہیں، یہاں اتنا شور ہوا تھا. فرمایا وہ جو آخرت کی آگ ہے، اس آگ کے خوف نے مجھے دنیا کی آگ سے بے نیاز کر دیا. اس آگ کے خوف کی وجہ سے میں مشغول رہا ہوں. اور پھر آپ کمال دیکھیں اور ذوق عبادت کا عروج دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ نماز میں مصروف ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آپ کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے کسی کنویں میں گر گیا. اہل مدینہ پریشان. ظاہر ہے یہ خاندان نبوت کا چراغ ہے، کوئی عام بچہ تو نہیں ہے. اہل مدینہ پریشان ہے اور پریشانی کی وجہ سے ظاہر ہے بھگدڑ مچی ہے، جم گٹھا ہے، جمع غفیر ہے. کنویں سے نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اتنے شور شرابے کے باوجود آپ محو عبادت ہیں. اہل مدینہ نے بچے کو نکالا. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو بیٹا گر گیا تھا اور آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ میں اس بے نیاز سے مناجات کر رہا تھا. جس جانب کوئی بندہ متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ میں یکسوئی اتنی ہو جاتی ہے کہ دوسری کسی جانب دھیان ہی نہیں رہتا. یہ آپ کا مقام عبادت اور ذوق عبادت. اسی لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے اور آپ کو سید سجاد کہا جاتا ہے. حضرت امام زین العابدین کی ایک خادمہ، آپ کی لونڈی، اس سے آپ کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ امام زین العابدین کیسے تھے، ان کا تعارف تو کرواؤ. اب ظاہر ہے جو خادمہ ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر تعارف کون کروا سکتا. وہ تو خلوت جلوت سے واقف ہوتے ہیں لوگ. خادمہ سے جب کہا گیا کہ تعارف کرواؤ امام زین العابدین کیسے تھے، تو خادمہ نے کہا کہ مختصر بات کروں یا لمبی بات کروں. اس نے کہا مختصر لفظوں میں تعارف کروا دو. خادمہ نے کہا کہ ان کا مختصر تعارف اگر سننا چاہو تو یہ ہے کہ میں اپنا مشاہدہ، اپنی آپ بیتی بیان کرتی ہوں کہ میں نے ساری زندگی ان کے لیے دن کو کبھی دسترخوان نہیں سجایا. مطلب یہ کہ جتنا عرصہ میں ان کے پاس رہی، آپ روزانہ دن کے وقت روزے سے ہوا کرتے تھے. جتنا عرصہ میں نے ان کے پاس گزارا، دن کے وقت میں نے ان کے لیے کبھی دسترخوان نہیں سجایا اور رات کے وقت کبھی میں نے ان کے لیے بستر نہیں بچھایا. مطلب یہ ہے کہ وہ ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے، بستر کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ دو جملوں میں اس نے تعارف کروا دیا اور پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ نہ دن کے وقت انہیں دسترخوان کی ضرورت ہوتی اور نہ رات کے وقت انہیں بستر کی ضرورت ہوا. یہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت سیدنا
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو باقی رکھا۔ آپ میدان کربلا میں موجود ہونے کے باوجود شہید نہیں ہوئے، اس واسطے کہ آپ اس وقت بہت بیمار تھے۔ جب یہ اہل بیت کا قافلہ کربلا میں پہنچا تو دوران سفر بھی بیمار تھے، اور جب یہ پہنچ گیا تو پھر ظاہر سفر کی تھکاوٹ اور دیگر عوامل کی وجہ سے آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ جب 10 محرم الحرام کو صرف حضرت سیدنا امام حسین رہ گئے اور امام زین العابدین رہ گئے، باقی سارے لوگ شہید ہو گئے، تو آپ اپنی بیماری کی وجہ سے، ضعف، کمزوری، نکاہت کی وجہ سے اپنے خیمے میں تھے، اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی اور چاہا کہ میں بھی میدان میں جاؤں، لیکن طبیعت اتنی کہ آپ اٹھتے پھر کمزوری سے بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھ جاتے۔ پھوپھی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ پھوپھی جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ہتھیار پہنا دیں اور مجھے سواری پر سوار کر دیں، اگرچہ کمزوری اتنی ہے کہ میں خود سواری پر چڑھ نہیں سکتا، لیکن مجھے ہتھیار پہنا کر سواری پر سوار کرا دے اور میری سواری کو میدان کی طرف ہانک دے، اور پھر میرے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی دشمن سے لڑنے کی قوت عطا کر دے۔ آپ اپنی پھوپھی سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور باقی سارے جا چکے، آپ پر فدا ہو چکے، میں بھی فدا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں بیٹا، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ عرض کی کیوں مجھے اجازت نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خاندان نبوت کی مستورات ہیں، تمہارے سوا ان کا اب کوئی محرم باقی نہیں بچا، اس لیے تمہاری ذمہ داریاں بہت ہیں، اور سلسلہ حسینی کی امانتیں بھی تمہارے سپرد کرنی ہیں۔ خاندان نبوت کے بہت سارے اسرار ہیں جو تمہارے سپرد کرنے ہیں، اس لیے تمہیں اجازت نہیں۔ یہ عرض کرنے لگے حضور اتنے لوگوں کو شہید ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر آپ کی شہادت کے بعد غموں سے میرا کلیجہ پھٹ نہیں جائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، اللہ رب العالمین صبر عطا فرمائے گا۔ عرض کرنے لگے حضور زندگی میری کیسے گزرے گی، کیسے صبر ہوگا؟ امام حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر سینے پر لگایا، دعا بھی کی، اور ارشاد فرمایا کہ جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین صبر عطا فرمائے گا۔ پھر یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری میں قیدی کر لیے گئے، پھر یہاں کربلا سے کوفہ، پھر شہروں میں پھرتے پھراتے آپ کو وہ قیدی کے طور پر گھماتے ہوئے دمشق لے گئے۔ پھر وہاں سے یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ پہنچا واپس، اب اہل بیت اطہار کا جب قافلہ واپس مدینہ طیبہ پہنچا تو شام ڈل چکی تھی، لیکن اہل مدینہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کربلا کا قافلہ واپس آیا ہے تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ یہ قافلہ گیا تھا اور کیسی کیسی عظیم ہستیوں کو لے کر گیا تھا، اور اب یہ واپس آ رہا ہے تو اب یہ کس کیفیت میں آ رہا ہے؟ بہرصورت مدینہ طیبہ کے مرد و زن، بوڑھے بچے سارے باہر نکل آئے، اس قافلے کا استقبال کیا۔ حضرت امام زین العابدین سب سے پہلے روضہ رسول پر گئے، اپنے والد مکرم کا سلام عرض کیا، اپنی داستان غم سرکار کی بارگاہ میں سنائی۔ پھر اہل مدینہ انہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ کربلا کے اندر یزید نے یہ کچھ کیا ہے تو اہل مدینہ اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر، جس طرح میں نے یہ پگڑی سر سے اتار دی ہے اسی طرح یزید کی بیعت کا قلادہ بھی میں نے اتار کے پھینک دیا۔ دوسرے نے کہا کہ پگڑی تو بڑی عزت والی چیز ہوتی ہے، اپنا جوتا اتار کر کہا کہ جس طرح میں نے یہ جوتا اپنا اتار دیا ہے اسی طرح یزید کی بیعت کا قلادہ بھی ہم نے اتار دیا ہے۔ اور اتنا اہل مدینہ نے اسی مجلس کے اندر
بطور احتجاج یزید کی بیعت کو توڑا کہ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ حتیٰ اجتماع شیء کثیر من العمائم والنعال ہناک، کہ وہیں بہت سارے امامے بھی لوگوں نے اتار کر رکھ دیے اور بہت سارے لوگوں نے جوتے بھی اتار کر رکھ دیے۔ یہ اعلان تھا کہ ہم یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں۔ پھر اہل مدینہ نے جب یزید کی بیعت توڑ دی تو پھر بڑے بڑے مدینہ طیبہ کے بزرگ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین جنہوں نے زندگی کے اتنے دکھ سہ لیے ہوں اور اتنے حالات کا سامنا کر لیا ہو، آپ فرمانے لگے اب مجھے عبور دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے اصرار کی وجہ سے جب یزید نے پھر مدینہ طیبہ پر حملہ بھی کیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمبو تشریف لے گئے۔ بہرصورت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو بقیہ زندگی گزاری واقعہ کربلا کے بعد، آپ نے اپنی کوشش فرمائی کہ خلوت میں امور دنیا سے قطع تعلقی کر کے صرف عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اور جتنا ہو سکے خدمت خلق کے اندر آپ نے بقیہ زندگی گزاری۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ نے تو پوری کوشش کی کہ خلوت میں اور لوگوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں، لیکن اس کے باوجود مخلوق خدا آپ کو جانتی تھی، آپ کو پہچانتی تھی۔ اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل حجاز یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے اس چشم و چراغ کو اتنا جانتے تھے کہ اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ عبد الملک کے زمانہ میں اس کا بیٹا ہشام بن عبد الملک یہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آیا، اور جب طواف کرتے ہوئے اس نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو رش بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ بوسہ نہ لے سکا۔ رش اپنی جگہ بدستور قائم رہا۔ یہ شہزادہ تھا اور شہزادہ بھی بہت بڑی سلطنت کا، اس کے ساتھ اس کے وزراء بھی تھے، امراء بھی تھے، بڑے بڑے سرکاری کارندے اس کے ساتھ، لیکن لوگ اس کے اعزاز میں ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنے معمولات عبادت کو لوگوں نے جاری رکھا۔ یہ وہاں حرم شریف کے اندر ہی بیت اللہ شریف کے صحن میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا، لوگوں کا منظر دیکھ رہا ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے۔ جو ہی حضرت امام زین العابدین آئے، آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، رش اپنے آپ ٹوٹ گیا۔ لوگ عزت کی وجہ سے منتشر ہو گئے، جدھر جدھر حضرت امام زین العابدین جانا چاہتے ہیں لوگ آپ کے لیے خود رستہ بناتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لوگ عزت کی وجہ سے خود رستہ بنا دیں تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، لوگوں پر بھی اور صاحب عزت پر بھی۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے لیے خود لوگ کھڑے ہوں، میرے لیے رستہ چھوڑیں، تو یہ اس کا چاہنا، اس کا تمنا کرنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ رستہ اور یہ چیزیں سارے لوگوں کی مشترکہ ہوتی ہیں، سب کا حق برابر ہوتا ہے، کسی کا خود تمنا کرنا یہ جائز نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کے لیے لوگوں نے جب رستہ چھوڑا تو ہشام کے پاس جو شام سے آئے ہوئے وزراء امراء اس کے سنگی ساتھی تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ شہزادہ وقت کے لیے لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑی، یہ کون ہے جس کا اتنا پروٹوکول، اتنا اعزاز ہے؟ جب اس شامی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو شام جانتا تو تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں شامی مجھے چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، اس ڈر سے اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جب اس نے تجاہل عارفانہ سے کہا کہ میں نہیں جانتا تو اسی کے پاس عرب کا ایک بہت بڑا شاعر فرزدق بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے ہشام کا یہ جواب سنا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو فرزدق سے رہا نہ گیا۔ شاعر ظاہر ہے ان کی روزی روٹی ہوتی ہے کہ وہ شاعری سے درباروں
سے رزق حاصل کرتے ہیں، ان کو انعام ملتا ہے، داد و دہشت ملتی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا جب امام زین العابدین کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو فرزدق باوجود شاعر ہونے کے برداشت نہیں کر سکا، اس نے اسی وقت کہا کہ تو نہیں جانتا تو میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اس شامی نے کہا بتاؤ یہ کون ہے۔ اب فرزدق نے عربی زبان میں باقاعدہ ایک قصیدہ لکھا فی البدیع حضرت امام زین العابدین کی مدح و شان کے اندر۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وبطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہ یہ وہ ہے کہ جسے بیت اللہ ہی نہیں پوری حدود حرم جانتی ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ اس کو جانتا ہے، اور اس کو صرف حدود حرم ہی نہیں ہل بھی جانتا ہے، اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اور کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العالم، کہ یہ وہ ہے جو پاکیزہ بھی ہے، صاف بھی ہے، ستھرا بھی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور فرزدق نے کہا اذا رأتہ قریش قال قائلها الا مکارم ھذا ینتہی الکرم، کہ یہ وہ ہے کہ جب قریش اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے مکارم اخلاق کا مالک ہے کہ بڑے بڑے کرم جا کر جہاں منتہی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمالات کا جہاں انتہا ہو جاتی ہے، یہ ان مکارم اخلاق کا مالک ہے۔ پھر اس نے بہت سارے اشعار کے اندر امام زین العابدین کے چال، آپ کے اوصاف ذکر کیے، اور پھر اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، کہ اے ہشام اگر تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر ہے۔ اگر تو نہیں جانتا تو سن، یہ وہ ہیں جس کے نانا وہ امام الانبیاء ہیں جن کے سر پر اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج سجایا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین نے تو اپنے طور پر اپنی زندگی خلوت میں گزاری، لیکن اس کے باوجود یہ وہ چراغ نبوت ہے کہ اس کی روشنی چار دانگے عالم میں پھیلی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت امام زین العابدین کو جانتا تھا۔ اور اگر کسی کو چہرہ شناسی نہیں بھی تھی تو بھی آپ کا نام اس نے سنا ہوا تھا، آپ کے کردار کی عظمت سے واقف تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خود چھپانے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ جب آپ سفر فرمایا کرتے تو آپ کی یہ عادت ہوتی کہ اس قافلے میں سفر فرمائیں جس قافلے کے لوگ آپ کو زیادہ جانتے نہ ہوں، اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر فرماتے۔ ایک دفعہ اسی طرح کسی قافلہ میں سفر فرما رہے تھے کہ اہل قافلہ میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جانتے ہو ہمارے ساتھ یہ کون ہے؟ یہی حضرت امام زین العابدین ہیں۔ اب جو پہلے لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور آپ نے بتایا ہی نہیں، انجانے میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، آپ کی شان کے مطابق ہم سلوک نہ کر سکتے تو ہلاکت تو ہمارا مقدر تھی، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ بتا دیتے ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں بتا دیتا تو ظاہر ہے تم لوگ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اپنی استطاعت سے بڑھ کر میری خدمت کرتے، اور یہ تکلف مجھے پسند نہیں ہے، یہ تکلف مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ حد سے بڑھ کر، استطاعت سے بڑھ کر میری خدمت کریں، میں تو عام زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اخلاقیات اتنے بلند تھے، اتنے بلند اخلاق کے مالک کہ کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا ہے، یعنی آپ کے بارے میں بدزبانی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ جس نے شکایت لگائی وہ اس نقطہ نظر سے، اس نیت سے ساتھ چلا کہ دیکھتا ہوں جا کر امام اسے کیسے ڈانٹتے ہیں، لیکن جو ہی اس کے پاس پہنچے تو امام زین العابدین اسے فرمانے لگے بندہ خدا، جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے اگر تو نے سچ کہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے، مجھ سے وہ خامیاں دور کر دے، اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری بخشش فرما دے۔ ایسی دعائیں اور ایسا حسن اخلاق امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خانوادہ نبوت کی شان ہے
حضرت امام زین العابدین کا یوم وصال محرم کے مہینے میں ہی ہے، البتہ بعض اہل تاریخ نے 18 محرم اور بعض اہل تاریخ نے 25 محرم لکھا ہے۔ اب چونکہ 25 محرم قریب ہے، اس لیے آپ کے حوالہ سے یہ گزارشات آپ کی عرض کر دیں۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔